بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون سورہ مطففین کہتے ہیں یا سورہ تطفیف کہتے ہیں. عربی کے لفظ تطفیف سے مطففین ہے. تطفیف کسی چیز کو کم کرنا، گھٹانا، خسارہ کرنا، یہ معنی. سب سے پہلی آیت میں یہ کرنے والے کو مطفف کہتے ہیں. بعض جگہ لکھا دیکھو گے کہ سورۃ التطفیف. صحیح بات تو یہ ہے کہ پہلی آیت میں مطففین کا تذکرہ ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ المطففین ہے. سورہ تطفیف جس کے اندر خاص طور پر شریعت نے ایک حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور بعثت کے وقت بھی معاشرے کے اندر سب سے بڑی اور بری ایک خرابی تھی کہ ایک انسان کا حق مارتا ہے. جو خرابی آج بھی ہے. یہ خرابی بندوں میں بہت پھیلے گی، عام ہوگی، اس لیے کہ جب بندہ اپنے رب کے حق کو گھٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا ہے، اپنے رب کے حقوق کی ہی تعمیل، اپنے رب کے حقوق کی تعمیل نہیں کرتا، اس کی پرواہ نہیں، تو انسانوں کے حقوق کی پرواہ اس کو کیسے رہے گی؟ اسی لیے اصل توحید انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں اصلاح کرنے کا، کروانے کا نام توحید ہے. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے. ورنہ سورہ معون کے اندر ذکر ہے فویل للمصلین. مصلی کہتے ہیں نمازی کو. ٹیلر کہتے ہیں جو بار بار کپڑے سیتا ہو. کھلاڑی کہتے ہیں جو بار بار کھیل میں لگا ہوا ہو. کبھی کبھار پڑھنے والے کو نمازی نہیں کہتے. مصلی کہتے ہیں وہ سمجھو کہ پابند نمازی کو. نمازوں کا پابند شخص کو مصلی کہتے ہیں. لیکن نماز کی پابندی کے باوجود نمازوں کے اندر نمازوں کی رعایت، نماز کا خلاصہ، نماز کا مقصد اس کے اندر نہ ہو، بلکہ اس سے اپنے آپ کو پاک بازی جتا کر ریاکاری کا شبہ ہو جائے، یا اس کی چیزوں کے اندر پورے آداب کو، اہتمام کو نہ کرتا ہو، تو وہ نماز جو پورے سارے کے سارے دین کے اعمال میں سب سے بڑی فوقیت اور اولیت، فضیلت کا درجہ رکھنے والی، اس حساب کے اندر جو کامیاب، تو زندگی کے سارے اعمال کے حساب کے اندر کامیاب بتایا گیا. اب یہ خرابی ہے تو یہی نماز اس کے لیے قرآن نے کہہ دیا دوزخ کے سب سے زیادہ ہولناک مقام میں اس کو ڈال دیا جائے گا. نمازی یعنی کہلانے والے کو. تو نماز کے بھی تقاضے ہیں، روزے کے بھی تقاضے ہیں، زکوٰۃ کے تقاضے ہیں، صدقات و خیرات کے تقاضے ہیں، معاملات کے تقاضے ہیں، عہد و پیمان کی تعمیل و تکمیل کے تقاضے ہیں. ساری کی ساری چیزوں کے اوپر دار و مدار ہے ان آیتوں کا. یہاں حکم ہے. یہ حکم تمہارے لیے نیا نہیں ہے.
جیسے روزے کے بارے میں صراحت فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے کی فرضیت جو تکلیف اور پابندی تم کو دی گئی ہے یہ تمہارے لیے نئی چیز نہیں ہے، تم سے پہلے گزرے ہوئے سارے انسانوں کے اوپر روزہ ہم نے فرض قرار دیا ہے، اسی طرح تم سے پہلے گزرے ہوئے سارے انسانوں کے لیے نماز والی عبادت فرض قرار دی ہے، تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انسانوں کے لیے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا حکم اور پابندی لگائی ہے، اور جنہوں نے پابندی نہیں کی ان کے واقعات کو ذکر کر دیا، سر فہرست 1 سے زائد مرتبہ قرآن نے ذکر کر دیا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کا تذکرہ، جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر کہلاتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی دختر سے آپ نے شادی کی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی وضاحت اور تفصیل 20ویں پارے میں سورہ قصص کے اندر ہے۔ من جملہ خرابیوں کے سب سے بڑی اور بری خرابی تھی ان کی ناپ اور تول میں، سارے انسانوں کے حقوق کو مارنے میں، حق مار کر کھانے میں، نقصان پہنچانے میں، اور خود کسی نہ کسی طریقے سے منفعت کو کھینچنے میں۔ وہ نمونہ اور انجام ہے یہ حکم، اس امت کے لیے جتنے احکام دیے، اسی قسم کے احکام اس امت سے پہلے والوں کو دیے گئے، کرنے والوں کے لیے انعام کیا ہوا اور کیا ہوگا آخرت میں، نہ کرنے والوں کے لیے زحمت اور تکلیف اور عذاب کیا ہوا اور کیا ہوگا، اور 2 نمونوں کا ذکر کیا، یہ تفصیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ تشریف لائے، اس سورے کی اکثر آیاتیں مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد نازل ہوئیں، بعض آیتیں مکے میں نازل ہوئیں۔ یہ دنیاوی آسمان سے اس دنیا پر نازل ہونے کی تفصیل ہے، ورنہ لوح محفوظ کے لحاظ سے جو قرآن پورا جو قدر والی رات میں پورا کیا پورا نازل کیے جانے کا جو تذکرہ ہے، انزال کہتے ہیں پورا ایک ساتھ نازل کرنا، اسے سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا نزلناہ فی لیلۃ القدر نہیں ہے، انزال ابتدا سے انتہا تک پورا ایک ساتھ نازل کر دینا، تنزیل ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کو نکال کر پیش کرنا کہ کیا کرنا کیا نہیں۔ تو دنیا ہی آسمان کے اوپر یعنی زمین سے قریب تک، اس سے تم سمجھو کہ حدود زمین میں اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا کلام پاک کو نازل فرما دیا، جو وقت نزول کے لیے منتخب فرمایا تھا وہ بہت ہی قدر و منزلت والا ہے، کیونکہ بہت ہی قدر و منزلت والی کتاب، اور انسان کو اس کتاب کو اختیار کرنے پر انسان کو بہت ہی قدر و منزلت والا دنیا والوں میں، آخرت میں، عالم برزخ میں، ہر جگہ وہ قابل قدر و منزلت ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے، تو ابتدائی نزول والی آیاتوں میں یہ متففین کی آیتیں ہی ہے۔ ناپ کر کاروبار کرنے کا زیادہ دستور، طریقِ زندگی مکے کے مقابلے میں مدینے میں زیادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگوں کی خرابی کو دیکھا، احکام خداوندی نازل کر دیے گئے۔ اب ذکر ہے متففین والوں کے لیے
ویل سب سے بڑی ہلاکت و بربادی ہے۔ وہ بربادی کا تعلق دنیا سے بھی، بربادی کا تعلق آخرت سے بھی۔ ویل کے مطلق معنی ہلاکت و بربادی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں، احادیث میں، اس کی وضاحت میں دوزخ کے مقامات میں سے ایک خصوصی مقام جو سب سے زیادہ ہولناک قسم کی اذیت، تکلیف اور دوزخ کی گرمی ہوں گی، جس کے بارے میں یہاں تک ذکر ہے عام دوزخ کے اندر بھی جب حرارت کی کسی قسم کی کمی ہوتی ہے تو اس کمی کی تکمیل اللہ تعالیٰ اس ویل نامی گڑھے سے کرتے ہیں۔ سمجھو کہ کسی کو آگ لگا دیے، جلا دیے، اس کو آگ لگی، جلدی ہونے مر گیا، لیکن ایک واقعہ یوں ہوا کہ ان کو دو سورج کے کرے کے اندر خود ڈال دیا گیا، جو آگ کا مجموعہ ہے، سب سے بڑی آگ میں ڈال دیا۔ تلاوت کے وقت پر آیتوں پر نظر رکھیں گے۔ قرآن آیت کو دیکھ کر پڑھنے میں آنکھوں کا نور، آنکھوں کی روشنی، یہ آنکھیں اللہ کو دیکھنے کے لیے ہیں، یہ آنکھیں اللہ کے کلام کو دیکھنے کے لیے، اس لیے حفاظ کو بھی تاکید ہے حدیث میں۔ زبانی پڑھنے کے علاوہ جب جب یہ قرآن پڑھیں گے کلام اللہ کو دیکھ کر، مجھے یاد ہے میں زبانی پڑھتا ہوں ایسا نہیں کہیں گے، قرآن پر نظر رکھ کر بار بار پڑھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات میں پورا قرآن نماز میں پڑھا کرتے تھے، پورا قرآن، اور پھر دن میں روزانہ قرآن کھول کر اس پر نظر، اپنی منڈی جھکا کر اس پر نظر ڈال کر پورا قرآن دیکھ کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ آپ تو اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ اور دیا ہے، یہ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے، اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کی مخلوق کو دیکھنے کے لیے، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی کائنات میں اللہ کو جاننے، ماننے، پہچاننے کے لیے۔ اس لیے جب بری نیت آتی ہے، ہر بری نیت کے ساتھ جب نظر پڑتی ہے تو منع کر دیا گیا کہ نظر فوراً ہٹا لے۔ پھر پڑ گئی تھی، میں ڈالا نہیں تھا، سہولت دی گئی کہ جو پہلی نظر پڑ گئی سب پڑ گئی، پھر دوبارہ ارادے کے ساتھ نظر کو نہ جما۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اسم گرامی میں فی الوقت میری زبان پر نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میدان حشر میں کیا آپ کچھ دیکھ پاؤں گا؟ تو آپ نے اس کے پر نظر ڈالی، فرمایا دیکھ اجنبی عورتوں کے اوپر نظر مت ڈال، ان پر نظر مت چل۔ تو اس نظر کی بھی صفائی کرنا، جب یہ نظر پاک اور صاف ہوگی تو پاک اور صاف چیزوں کی دیکھنے کی اہلیت اور صلاحیت، استعداد و قابلیت پیدا ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ہے روایتوں میں، ملک الموت جب آئے تو وہ رونے لگے، اور کسی نبی نے ایسا نہیں کیا۔ پوچھا گیا کیا موت سے ڈر کر رو رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا موت کے بعد واقعات کو غور کر کے رو رہے ہیں؟ نہیں۔ پھر رونے کی وجہ ایک وجہ ہے، موت کے بعد اب یہ زبان اللہ کا ذکر کر نہیں سکے گی، اور نہیں، ہر لمحہ اللہ کا ذکر، یہ زبان اللہ کا جو ذکر کرتی تھی، موت واقع ہوتے ہی اب یہ ذکر بند ہو جائے گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا، یہاں تک تو برحق ہے۔ اب روایت اس کے آگے بھی بتاتی ہے، ان کی روح کو روک دیا گیا، ذکر کرنے کے لیے اب ان کی روح کو چھوڑ دیا۔ وہ تفصیل بتانا نہیں ہے، اور یہ تفصیل یعنی جیسے حضرت خضر کے موجود ہونے کا ذکر ہے، روایتوں کے مطابق حضرت یونس کے بھی موجود ہونے کا ذکر ہے،
اور بحیثیت نبی نہیں ہیں اس امت کے لیے. خضر کے بارے میں بھی نبی تھے نہیں ہوتے ہوئے مستقل مسئلہ ہے. وہ صرف اللہ کے حکم کی اتباع فرمانبرداری میں اس کے لیے اس قسم کے 1 سے لے کر 5 انسانوں کے بارے میں تذکرہ ہے جو باحیات ہیں، جو اپنی شناخت کسی انسان کے سامنے پیش کرتے نہیں، وقتاً فوقتاً اللہ کے حکم سے، اللہ کی جانب سے اللہ کے بندوں کی جس طریقے سے مدد کرنا ہے مدد کرتے ہیں. وہ تفصیلات اپنی طرف یعنی ذکر سے مراد اللہ کو حاضر سمجھنا اپنی ہر ادا میں. تو آیتیں نازل ہوئی قرآن کی تلاوت کرتے وقت غور کریں گے، وقت میں نشانیاں لگائی ہوئی ہیں اگر سمجھنا چاہو تو. ویل المطففین کے بعد آیت پہ لا لکھا، لا کا سادہ سزا مفہوم ہے بات پوری نہیں ہوئی، یہ مفہوم ہے مت رکو، آیت ہے رک سکتے ہو مت رکو. پھر الذین اذا قالوا الناس یستوفون فی اللہ، یہاں بھی مت رکو. وَإِذَا قَالُوا أَوْ وَزَنُوا يُخْسِرُونَ، یہاں رک جاؤ. پھر آیت اس کے پر تعبیر. یہ بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ مطففین کا ترجمہ، مطففین کی تفسیر خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہ مطففین کون ہیں؟ اذا قالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون. اب وزنوهم یہ ہے او الگ ہے، وزنو الگ ہے، او وزنوهم یخسرون جب ملاتے وقت تو حروف مل جاتے ہیں، اب وزنوهم ہو جاتا ہے. جب ترجمہ کرتے وقت آپ کو او وزنوهم یخسرون، یہ مطففین کا کیا مطلب ہے، کیا ترجمہ ہے، خود قرآن بیان کر دیتا ہے. تمام مطففین کے لیے ہلاکت و بربادی ہے وہ لوگ جو لوگوں کے اوپر یعنی لوگوں سے جب مال لینا ہو اس کو خاص طور پر تاجر کرتے ہیں. ہر قسم کی تجارت، ہر قسم کی تجارت. جب یہ لوگ لوگوں سے ناپ کر جب لیتے ہیں تو برابر وزن زیادہ تول کو ملوث رکھ کر لے کر آتے ہیں وہ اپنے دکانوں کے لیے. دکانوں کو کہاں سے آتا ہے؟ لوگوں سے جاتا ہے. مثلا سبزی، کھیتی والا سبزی لا کر ان کو دیتا ہے، اناج والا کھیتوں سے لا کر ان کو دیتا ہے تاجرین کو. اب تاجرین ساری عوام کو، اللہ کی مخلوق کو تقسیم کرتے ہیں، اگرچہ کہ پیسہ دے کر سے. تو لینے کے لیے یہ طریقہ تمہارا، اور دینے کے لیے وَإِذَا قَالُوهُمْ جب یہ ناپتے ہیں یا تول وزن کرتے ہیں یا ناپ کر دیتے ہیں یا تول کرتے ہیں یا کسی بھی چیز سے، یخسرون اب ان کو کم دیتے ہیں، گھٹا کر دیتے ہیں. یہ خرابی جس انسان کے لیے سب سے زیادہ ہلاکت و بربادی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے اندر ایک پہلو ہے، خاندان رسول کا خاص نمایاں پہلو خیرات. خیرات یہاں تک بھی ہے ہاتھ کھلا رکھ کر خیرات کرنا. یہ خاندان سید سیادت کی امتیازی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اتفاق سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مکے کے سب سے بڑے ساہوکار تھے، حیدرآباد کی اصطلاح میں ساہوکار سود کے اوپر پیسہ لینے دینے والے، ہمارے اپنے زمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اعلان کیا سود حرام ہے. اب تک بھی چونکہ مدینے میں تو عمل ہو گیا تھا فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع میں. اب دیکھو جتنے ساہوکار ہیں جن کے پاس سودی کاروبار معاملات ہیں،
آج کے بعد جہاں کا وہاں ختم، ایک پیسہ بھی سود کے نام سے کسی سے وصول نہیں کرو گی۔ آگے بڑھ کر میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں اپنے چچا عباس کے کو آنے والا جتنا سود ہے تمام کے لیے اعلان کرتا ہوں، کوئی بھی ایک حبہ بھی سود کے طور پر نہیں دے گا، صرف اصل رقم واپس کرے گا۔ اور پھر ان لوگوں کو ذکر کیا، قرآن نے بھی اعلان کیا، اب جو قرضہ وصول کرنے والوں کو بھی دیکھو جتنی مہلت دے سکتے ہو، سہولت دے سکتے ہو دیتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولتیں پیش کرے گا۔ پھر احادیث سے وضاحت ہوئی بلکہ قرض کا ایک حصہ بھی معاف کر دو، سود لینا تو کجا، اصل قرض کے حصے میں بھی اپنے اختیار سے تم کچھ معاف کر دو۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ تفصیل سنانا نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بخالت تھی۔ 20 واقعات میں مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ہر شخص جتنا اس سے اٹھانا ممکن ہے اتنا لے لے، مال اٹھا کر لے جائے۔ سب جتنا تھا اٹھا سکتے تھے جمع کر لیا، اٹھا لیا، اپنے اپنے گھروں کو لے کے نکلے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا جمع کر لیا مال، خود سے اٹھانا مشکل ہوا تو بازو ساتھی والے کو کہا میاں ذرا اٹھا کے میرے کندھے پہ رکھ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چچا یہ نہیں، آپ خود سے جتنا اٹھا سکتے اٹھا لینا، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ زمین اسی طرح غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی، فرمایا کہ ایک مقام سے نکلو، اسی رفتار کے ساتھ دوڑتے ہوئے جانا، اسی مقام سے اس پوائنٹ پر آنا، جتنا جتنا دوڑ کر آ سکتا ہے اتنی زمین اس کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اتنی دور تک دوڑ کر چلے گئے کہ واپس دوڑ کر آنا مشکل ہوگا۔ ایسے کئی واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ یہ ہمارے خاندان میں حضرت عباس سے دیکھ کے عمل کو یہ بخل کہاں سے آ گیا؟ میں نے ہمارے خاندان میں بخل نہیں، وہ امتیازی نشانیوں میں سے ہے۔ الغرض تو تعالوا علی الناس یستوفون، لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں، جب دوسرے لوگوں کو جب تقسیم کرتے ہیں یعنی تجارت کے ذریعے سے کاروبار کرتے ہیں تو ان کو پورا پورا نہیں دیتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ہزاروں کبھی کبھی آپ کے پاس آتے تھے، ایک پیسہ آپ کا نہیں رکھتے تھے، خیرات کرتے تھے۔ تربیت بھی وہی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ازواج مطہرات میں بھی وہی تربیت ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہمیشہ روزہ رہتے تھے۔ اچانک ہزاروں کی تعداد میں درہم آ گئے، آپ نے ہاتھ میں لیا کہ فوراً مستحقین کو بلا کر تقسیم شروع کر دی۔ غالباً 2000 یا اس سے زیادہ پورے کے پورے دے دیے، ایک درہم بھی نہیں رکھا۔ جب ختم ہونے کے بعد باندھی نے کہا مالکن آج آپ روزہ بھی ہیں، آج شام میں افطار کے لیے کچھ بھی ایک دانہ بھی نہیں ہے گھر میں، کچھ اپنے لیے رکھ لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ پیشانی پر بل لائے بغیر آپ نے فرمایا اگر تم پہلے یاد دلائی ہوتی تو اور بات تھی، اب ہمیں اس کے بعد کا سوچنا نہیں ہے۔ وہی تربیت ہوتی ہے۔ وہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی چیز خریدنے جاتے تو اس تاجر سے اتنی بحث کرتے، برابر ناپ، برابر سے کچھ ذرہ جھکتا دے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہاں تک بھی ذکر ہے کبھی کبھی اتنی بحث کرتے تھے کہ آپ کو پسینہ آ جاتا۔ لوگوں نے پوچھا
آپ کی عادت مبارکات و سخاوت کی خیرات کی یہ ایک حبہ نہیں رکھتے، چھوٹی سی چیز کے اندر آپ اتنی حجت فرما رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ چھوٹی سی چیز میں، معمولی چیز کے اندر بھی اتنی چیز کو بھی جانے دو بول کر چھوڑنا، یہ اپنی عقل کو خراب کرتے رہنا ہے. ایسا کرنے والا کل ایک بڑی چیز کے اندر دھوکہ کھاتا ہے، فریب کرتا ہے. یہ لینے میں ایک چیز برابر لینا ہے، اس دینے والے کو بھی ایک مصیبت سے بچانا ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہے. اب ظاہری ترجمے سے اتباع سمجھ میں آ رہی ہے صرف ناپ تول سے حد تک ہے نہیں، دین کے سارے معاملات سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز جلدی 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 سجدے کر رہا، تیزی سے اٹھا کر رہا. تففت حق اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے اللہ تعالیٰ کے حق کے اندر تخفیف کی. اللہ کے حق میں ڈنڈی مارتا تو یہ ذکر کرنا اس لیے ان دو آیتوں کے، اس آیت کے ذریعے سے سارے کے سارے حقوق، کسی کے معاملات وغیرہ معاملات دینا کرنا خالی ترازو لے کر یا ناپ لے کر اسی کے حد تک تفصیل نہیں ہے. اب اس کا تعلق تمام معاملات، حقوق انسان کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے، لین دین میں، جاگیر میں، جائیداد میں، حق ادا کرنے میں، یہ کرنے میں کوئی بھی ہیلے بھارے کر کے ذرہ پائی بھی حق طلب کرنے کی کوشش ہرگز نہ کرے. حتیٰ کہ گھر تعمیر کرنے والے بولے اس کی ایک زمین بھی اگر کرتا ہے پھر دوزخ کے اندر اس کا فلاں مقام ہوگا. یعنی کسی کا اتنا برابر بھی حق کسی بھی شعبے میں ہو. ربا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر کیا. دنیا کے اندر 6 کروڑ 6 ارب 6 ملین 6 خرب سے بھی بڑھ کر چیزاں، تو کیا 6 چیزوں میں سب رک جائیں گے؟ قیمت سے تعلق رکھنے والی 2 چیزوں کا ذکر کرنا ہے، سونا اور چاندی. یعنی قیمت سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ مراد، صرف سونا ہی نہیں. اس کے اندر برابر سرابر ہوگا، اس میں زیادتی لینا کرنا یہ حرام ہے. لہذا سونے کا، چاندی کا، گیہوں کا، جو کا، شاید ہمارے پاس یہاں کے لوگ جو کو بارلی کہتے ہیں، جو دوا کے لیے نمونے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو سعودی لوگ تو تقریباً ان کے پاس ادھر کی دنیا میں استعمال جو کی روٹی سب سے زیادہ کھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام غذا جو کی روٹی کھاتے ہیں، جس کی ہم بارلی خاص حالات میں معدے کی ٹھنڈک کے لیے، معدے کی نرمی کو کم کرنے کے لیے دوا کے طور پر استعمال کرتا ہے. الغرض کچھ بھی استعمال کریں، گیہوں، جو، سونا، چاندی، نمک، چونا، کم سے کم درجے کی، بڑے سے بڑے درجے کی 6 چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا. دیکھو کیلن بکیلن وزنن بوزن، یہ معاملات برابر سرابر ہونا. والفضل ربا، اس میں زیادتی کو طلب کیا تو یہ سود ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. قرآن میں سے حکم ہے کہ اللہ نے سود کو حرام فرمایا ہے. سود کیا چیز ہے قرآن ذکر نہیں کرتا. قرآن جس کے پاس بھیجا اللہ نے اس کی وضاحت ان کے پاس بھیجی، وضاحت کر دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بنا کر دے دیا. اب ماں باقی چیزیں، یہ 6 چیزوں میں چاول کا ذکر نہیں ہے، راگی کا ذکر نہیں، جوار کا ذکر نہیں ہے، فلاں کا ذکر نہیں، فلاں کا ذکر نہیں. کیا اس میں منمانی کر لو؟ اناج وغیرہ جو بیچا کرتے ہیں اس کا ذکر نہیں، فلاں کا نہیں، فلاں کا نہیں. ان 6 چیزوں کے اندر جو چیز بتائی، 2 چیزیں بتائی، کوئی بھی جنس، کوئی بھی ایک قسم کی چیز مقدار برابر ہونا، مقدار بڑھنا، چیز ایک قسم کی ہونا، کوئی بھی. اب معاملات کے اندر مقدار برابر ہونا، زیادہ مقدار کی شرط لگا کر لینا، تو
بس اسی طریقے سے یہاں پر پورے زندگی کے معاملات میں تصویر کا جو ذکر اس آیت سے جو چل رہا ہے وہ یہ ہے سارے چاہے حقوق اللہ ہوں کہ حقوق العباد ہوں، ناپ تول وزن ترازو سے دینے والی چیز ہو یا ناپ کر دی جانے والی چیز ہو یا اس کے سوا اور کوئی بھی چیز یا پیسوں کا لین دین کا معاملات ہو، وہاں تو ترازو کو نہیں لانا، ساری کی ساری چیزوں کے اندر برابر حق لو، یہ اجازت ہے۔ حق کے اوپر کسی کا حق مار کر خود زیادہ لینا، کسی کا حق ختم کرنا، کم کرنا، یہ منع، یہ برائی ہے۔ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، جب اس قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، آج تک لکھنے والے یہی لکھتے ہیں، تجربہ کرنے والے مدینے والوں کے پاس کم ناپ کم تول کا معاملہ آج تک بھی نہیں ہے، جو ختم ہوا تھا تو آج تک بھی باقی ہے۔ اب جو تجربہ کرنا جا کے تجربہ کریں، ہم تو وہاں رہ کر تجربہ نہیں کیا، جو حج کو جاتے ہیں کرتے ہیں، مخصوص مسجد کے طرف گھومتے پھرتے ہیں، لوگوں کے معاملات میں اس میں نہیں، ان کے لیے شاپنگ مارکیٹ بھی وہی اطراف گھومتے رہتی ہے، یکا دکا جو جاتا ہوگا عام طور پر سارے معاملات سے وہ واقف ہو کر آتا جاتا نہیں، چاہے عمرے کے لیے جاؤ، حج کے لیے جاؤ، اور جو رہتے بستے ہیں اب وہ اس کا تجربہ کریں اب کیا کیا ہے۔ تو اس طرح ذکر کیا کہ یہ چیز ہونا، پھر اللہ نے فرمایا ایسا کرنے والے کیا سمجھتے ہیں، وضاحت بہت بڑی ہے۔ نماز عشاء تک بھی اس سلسلے کے اندر یہ مضمون چل سکتا ہے، جو اسی معنی کے اندر نماز عشاء تک بھی چل سکتی ہے، بات کرنا نہیں ہے، بڑی تفصیلیں آج اس کے ساتھ، لیکن خلاصہ مختصر اس میں بتاتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ایسا کرنے والے کیا خیال کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں لوگ، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے، سمجھ رہے ہیں والبعث بعد الموت کا یقین رکھ کر اب زندگی کے ہر معاملے میں گھس، معاملات اس کے لحاظ سے کر، دکان میں بیٹھ رہا ہے تو والبعث بعد الموت والے عقیدے کو ملحوظ رکھ کر بیٹھ، کاروبار کر رہا ہے تو اس کو کر کے بیٹھ، حقوق کی ادائیگی کا مسئلہ آتا تو والبعث بعد الموت والے عقیدے کو ملحوظ رکھ کر آگے بڑھ۔ اس میں گڑبڑ کرنے والے کو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا سمجھتا ہے، کیا اٹھائے نہیں جائیں گا، کب، یوم عظیم، دوسرا سرخو کے جارے ہوا سب کچھ اٹھایا جائے گا، وہ دن یوم عظیم۔ پھر وضاحت فرما دے یقوم الناس لرب العالمین، سارے جہاں کے سارے جہاں کے رب کے روبرو سارے کے سارے انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ آگے کیا ہے اور ایک وضاحت، نیک لوگوں کے اعمال یعنی ریکارڈ آفس ان کا الگ ہے، برے لوگوں کی برائیوں کا ریکارڈ آفس الگ ہے، ان کا پلیس کہاں ہے اس کی تفصیل آنے والی آیت میں بتاتے ہیں۔ نیکیوں کا، نیک عمل کرنے والوں کا ایک ریکارڈ آفس، اس کو سجین بتایا، اس کو علیین بتایا، پھر اس کا مقام کا اگلے آیت میں وضاحت سے